سا مسافہ کیا, میں نے کہا دیر ہو رہی ہے کہیں جا رہا ہوں, تو تبصرہ ہونے لگا کہ اب ریوو میں بیٹھے ہوئے ہیں نا تو اب ٹائم ملاقات کا نہیں ہے. تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا ان کو بتا دو میں گدھے پہ بھی بیٹھا ہوا ہوتا تو ٹائم کا ریوو سے کوئی تعلق بولو نہیں ہے. جب ٹائم نہیں ہے تو گدھے پہ بیٹھ کے بھی نہیں ہے. اب جہاں جا رہا ہے یہ تھوڑی کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ آ کے گرفتار کر لے, ایمرجنسی پہنچنا ہے کہیں. اور جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے نا ریوو, ضروری نہیں کہ وہ گاڑی اس کی ہو, یہ بھی ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کی ہو بھی, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی نہیں ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب اس کی ہے یا نہیں ہے تو آپ نے کیا لینا دینا, آپ بیان سنیں پتلی گلی سے نکلیں, کسی کی پرسنل لائف میں دخل اندازی مت کریں. اگر میں کہوں گا کسی کی ہے تو کون اتنا فری کرا رہا ہے بھائی, اپنی ریوو پکڑائی ہوئی ہے اس نے, اپنی ہے, پھر اس پہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے. بیان سادگی پہ, دنیا کی محبت نہیں, مسافر خانہ اور گھوم کس میں رہیں. وہ میں نے قصہ سنایا تھا نا, میں نے جب تیسری شادی کی تو ایک بوڑھے میاں یہیں نماز پڑھتے ہیں, اب تو شارٹ ہیں 15 سال سے, شاید وہ اسی واقعے کے بعد آ ہی نہیں رہے, 15 یا 10 سال ہو گئے یا 9 سال ہو گئے, مجھے صحیح سال یاد نہیں ہے, کام یاد رہتا ہے کہ ہوا کیا تھا. تو میرے ویسے ہی بچے گھومتے رہتے تھے باہر, تو وہ یہاں میرا بیان سنتے تھے ہر جمعے. اس وقت تو میں بہت زیادہ اس ٹاپک پہ بیان کرتا تھا, مسافر خانہ مسافر خانہ. تو لائن لگی ہوئی گاڑیوں کی, بارات آئی ہوئی ہوگی یا کیا ہوگا, تو وہ بوڑھے میاں یہاں کسی سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہے, یہ امام صاحب کے گھر پہ رش کیوں لگا ہوا ہے. انہوں نے کہا امام صاحب نے شادی کی ہے. تو ایسے غصے میں کانپنے لگے, کہتے ہیں ادھر ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے. وہ میں پوری ان کی نقل اتارنا نہیں چاہتا, ایسے کانپ رہے تھے غصے میں, کہہ رہے ہیں دنیا, ادھر ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں دنیا کیا ہے, مسافر خانہ, اور ادھر شادیوں پہ شادیاں, عمر دیکھو ان کی, بچے دیکھو یار, اور دے مار 4.5 شادیوں پہ شادیاں ہوتی چلی جانی. بیان کیا کر رہے ہیں, مسافر خانہ. انہیں بیان سے تو ایسا لگتا ہے کہ جھونپڑے میں رہو, ایک بھی کرنے کی ضرورت نہیں, مر جاؤ گے کیڑے پڑ جائیں گے لاشوں میں, یہی ہوگا نا, تو کیا ضرورت ہے اس ٹینشن کی. نہیں آ رہی بات. تو وہ اگر دیکھ لیں کہ وہ گارڈوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں, اور ہمارا تو اسٹائل ویسے ہی تھوڑا سا ہمیشہ سے وکھری ٹائپ کا رہا ہے, ہمیشہ سے. میں جب مدرسے میں پڑھتا تھا تو مدرسے کے مالدار طلبہ جو مجھ سے 10 گنا زیادہ مالدار تھے, وہ مجھے اپنے سے زیادہ مالدار سمجھتے تھے میرے لائف اسٹائل کی وجہ سے. کیونکہ ہمارے خاندان نے ہمیں یہ سوچ دی کہ سوچ غریبوں والی بولو بھائی, کھاؤ پیو موج, جو حلال نعمتیں اللہ نے دی ہیں. تو آپ بھی کہہ سکتے یار یہ باتیں کر رہے ہیں موت کی اور مثالیں گاڑیوں کی, اور یہ جو وہ بزرگ نے کہا تھا. اور بھائی دنیا رکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے, دل میں جگہ مت دو. یہ کھلونے مٹی کے, اللہ نے وسائل دیے رکھ لو, نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے. گدھے پہ گھومو, پیدل جاؤ. میں تو کہتا ہوں چنچی کا جو مزہ ہے, حقیقت بتاؤں آپ کو, جو مزہ چنچی میں ہے, W11 میں تو جو نہیں بیٹھا وہ دنیا کا بدقسمت انسان ہے. کسی انگریز کو W11 میں بٹھاؤ, یہ مزدائیں تو ختم ہو رہی ہیں چنچیوں کی وجہ سے. یہ غلط ہو رہا ہے. مزدہ تو ہمارے کراچی کا کلچر ہے یار, مزدہ, اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے. ہم نے بچپن میں بہت مزداؤں میں سفر کیا, بڑا اپنا ہی اس کا مزہ ہے بھائی. وہ جب نہیں چلاتا نا, حقیقت ہے, جب گرمی ہو, پسینے چھوٹ رہے ہوں اور وہ نہیں چلا رہا ہو, اور پیچھے سے جو لوگ آوازیں کستے ہیں, ابے اس کو نیمبو چٹا, ایسی آوازیں ہم نے سنی ہیں, ابے اس کو نیمبو چٹا, یہ نہیں چلے گا ورنہ. اور وہ بھی ایسا ڈھیٹ, بس تھوڑا سا ہلکا سا ایکسیلیٹر دے گا پھر کھڑا ہو جائے گا. اس سے جو اعصابی قوت پیدا ہوتی ہے, آپ کشتے کھا لو, آپ کے اعصاب میں وہ طاقت پیدا نہیں ہوگی, برداشت. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. تو اس کا اپنا مزہ ہے بھائی. ریڑیوں پہ ہم نے لوگوں کو سوتے ہوئے دیکھا ہے یار, ٹماٹر بیچ رہے ہیں, ختم ہو گئے, وہیں ریڑی پہ سو گئے. کیسے مزے کی زندگی ہے. دنیا سے دل مت لگاؤ, اللہ دولت میں بھی سکون دے گا, غربت میں بھی. اور اگر دنیا سے دل لگایا نا تو کروڑ پتی بھی بن جاؤ گے تو سکون نہیں ملے گا.
بار بار روزانہ اب ہے مسافر خانہ اب ہے سب دھرا رہ جائے گا. پیسہ کماؤ, باتیں نہ کرو زیادہ. ہر وقت وہی سوچ, صبح اٹھتا ہے وہی, شام کو وہی سوچ کے سوتا ہے, پھر صبح اٹھتا ہے وہی سوچ. مرے گا ایک دن, قبر میں اترے گا, بولے گا یار کس چیز میں ٹائم برباد کر کے آ گیا. اور قرآن کیا کہتا ہے, وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ فرماتے ہیں جب تیری موت کا وقت آئے گا نا, پھر تو کہے گا اتنا صدقہ کر دیا میں نے اللہ, اے اللہ یہ میرا فلاں جگہ صدقہ, فلاں مدرسے کو, فلاں غریب کو, فلاں یتیم خانے کو. اللہ فرماتے ہیں اب نہیں, اب نہیں. جب کھاتا پیتا تھا نا, پیسے کی ضرورت تھی, اس وقت کرتا صدقہ, اس وقت کرتا. یہ اس کی علامت تھی, دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا. اب تو مر رہا ہے, اب تو پتہ چل گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان صدقے کو ڈیلے کرتا ہے کہ ابھی کل 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 کل, پھر جب مرنے لگتا ہے کہتا ہے اتنا فلاں کو دے دینا, اتنا فلاں کو. فرمایا قد کان لفلان, اب تو یہ تیرے وارثوں کا حصہ ہے, اب تو نکل یہاں سے. اور وارث انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کھائیں گے. او بھائی تم بھی نہیں کھاؤ گے, کل جو تمہارے باپ پر وقت آیا ہے کل تم پر بھی یہ وقت آئے گا. تو زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرو, زیادہ خوشیاں نہیں مناؤ. تو جب آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی نا, انسان گناہ بھی کرتا ہے, غیر اخلاقی حرکتیں بھی کرتا ہے.